ان کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے عام کمیونٹی میں، کہ ہم لوگ سوچیں کہ ایک بندے کا بازو نہیں ہے یا جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے، اگر ہمارے کسی ایک جسم کے حصے میں تکلیف ہو تو ساری رات ہم لوگ سو نہیں سکتے۔ وہ لوگ جو پیدائشی طور پہ ان چیزوں سے معذور ہیں اور ان کے پاس جسم کے ایسے جو اہم حصے ہیں ان سے مس ہیں، یعنی کہ ان ٹانگیں نہیں ہیں، ان کے ہاتھ نہیں ہیں، آئیز نہیں ہیں، تو ان لوگوں پہ کیا بیتی ہوگی۔ ان لوگوں کے لیے توبہ ٹیکسنگ میں کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا، تو سب سے پہلے انہوں نے انیشیٹو لیا اور سب سے پہلے ہم لوگوں نے رجسٹریشن شروع کی ڈسیبل لوگوں کی، اور ڈسیبل لوگوں کی رجسٹریشن کے بعد ان کو فائنینشلی سپورٹ کرنے کا سوچا۔ تو شکر الحمدللہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے جو لوگ اسٹریٹ میں عام لوگ نوجوان ہوتے ہیں وہ کرائمز کی طرف چلے جاتے ہیں، جو بے روزگار ہوتے ہیں، ان کے لیے انسٹیٹیوٹس جیسے ریسکیو 1122 جو وہاں کا ادارہ ہے اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا، اور اس کے علاوہ جو تعلیمی ادارے ہیں، جو انسٹیٹیوٹس ہیں جو فنی تعلیمیں دیتے ہیں، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ان لوگوں کو ٹریننگ دی، اور ٹریننگ دینے کے بعد ان لوگوں کو جابز پہ بھی رکھوایا۔ شکر الحمدللہ توبہ ٹیکسنگ میں واحد انسٹیٹیوٹ ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، تو ان کی وجہ سے ان لوگوں نے انتہا سے زیادہ ٹریولنگ کی، گاؤں گاؤں۔ یہ لوگ جو عام جو ہوتے ہیں پیشہ ور وہ ایزلی مل جاتے ہیں، وہ مانگنے والے جو ہوتے ہیں، لیکن جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈنا، پھر ان کو سپورٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ باہر نکلتے ہیں تو ہر دوسرا بندہ آپ کو ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی سپورٹ کریں، لیکن وہاں پہ جا کے ایکوریٹ بندہ جو ڈیزرونگ ہے اس کی مدد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ گلیوں میں، بازاروں میں، حتیٰ کہ ڈیفرنٹ گاؤں میں جا کے انہوں نے اپروچ کیا، وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کیا، سروے کرنے کے بعد وہاں پہ ڈیفرنٹ لوگوں سے مل کے ان لوگوں کی سرٹیفکیشن کا کام کیا، کیونکہ سرٹیفکیٹ ہو جاتا ہے ڈسیبل بننے کے بعد تو وہ کافی زیادہ ان کو فیسلٹی ہوتی ہے، جیسے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں کوٹا ہوتا ہے 10% کہ ان کو جابز مل جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو مین ہے ڈسیبل لوگوں کی سرٹیفکیشن کا کام انہوں نے کمپلیٹ کیا وہاں پہ، اور جو وہاں پہ بے روزگار لوگ تھے ان کو روزگار دیا، ان کو جابز دیں، اور شکر الحمدللہ اب یہ ادارہ ماشاءاللہ توبہ کا واحد ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جنہوں نے تقریباً سینکڑوں لوگ جو ڈسیبل تھے ان کو جابز بھی دلوائیں، اور ان کو جتنا ہو سکتا ہے ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں۔ تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں عائشہ کا کہ انہوں نے بہت زبردست، یہ بہت، میں جڑا والا میں پہلے بھی آ چکا ہوں، تو راستے میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے اس ایسے علاقے میں آ کے اتنا کام کرنا تو امپریسو ہے۔ بلیو می اور ناٹ، میں یہاں پہ آ کے بہت زیادہ خوش ہوا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی پاکٹ سے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے راستے میں نکلے ہوئے ہیں تاکہ ان کے بچے جو ہیں، ان کی فیملیز جو ہیں، جن کو علم چاہیے، جو جنون کی حد تک ہوتا ہے، جو بیکورڈز ایریا ہوتے ہیں وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں۔ یقین کریں، میں اپنا ویو بتاتا ہوں کہ میں سیکٹریز لیول کے لوگوں کے ساتھ بھی ملا ہوں، تو وہ ٹارٹ پروڈکشن کو ابھی بھی کہتے ہیں، جو ٹارٹ کے پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ بہت سکلفل ہیں، وہ بہت آگے جانے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں صلاحیتیں بھی زیادہ دی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ڈسیبل لوگوں کے ساتھ ملنے کی ہمیں پتہ چلا کہ وہ کس اتنا ان میں ہنر ہے۔ یقین کریں، ابھی ریسنٹلی ہم لوگ جس بچے سے مل کے آ رہے ہیں، حادثے میں اس کا ایک بازو اور ایک ٹانگ جو ہے وہ کٹ گئی، اس کے جو فیملی تھی وہ بھی بیچاری اسی طرح معذور ہو گئی، تو ابھی یہ درجہ چہارم کی سیٹیں آئی ہوئی تھی، شکر الحمدللہ کل اس کا انٹرویو ہے، تو وہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سلیکٹ بھی ہو جائے گا، کیونکہ وہ BA اس نے کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جیسے جیسے لوگ ملتے ہیں کارواں بنتا ہے، اور میں ریکویسٹ کروں گا جڑا والا کے لوگوں کا کہ وہ ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں۔ آپ دیکھنے میں یہاں پہ ہر کوئی جو ہے وہ پیسہ اکٹھے کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کی وش ہے کہ میں پتہ نہیں کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس پتہ نہیں کتنے وسائل ہیں، آپ کے ایریا میں بھی ہوں گے، لیکن خرچنے کو نہیں آتے، آگے بڑھنا نہیں چاہتے، وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو سپورٹ کرنا نہیں چاہتے۔ تو جو چل رہے ہیں، تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میں بہت زیادہ امپریس ہوا اس ادارے سے، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ایسے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، کیونکہ ہمارا کام بھی یہی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ، یہ جو بچیاں ہیں
اگر یہ گھر سے نکلیں گی، کیونکہ یہ ایک بچی نہیں ہے، یہ ایک پوری فیملی ہے، اس نے پوری فیملی کو آگے سپورٹ کرنا ہے. اور اسی وہ جو ہٹلر تھا، میں اس کے ایک ورڈ ہے کہ جو ہماری جو بچیاں ہنرمند پڑھی لکھی ہوں گی تو ایک پوری سوسائٹی، پوری ہاں جی، تو وہ ایک نسل جو ہے وہ اگلی جو ہماری وہ ان کی وجہ سے آگے نکلے گی. تو مین ڈگریز بھی لوگوں کے پاس ہیں، ایم اے ہیں، بی ایڈ ہیں، اس کے بعد ایم ایس سی ہیں، پھر پی ایچ ڈی ہیں، لیکن جابز نہیں ہیں. جابز پاکستان میں بہت کم ہے. تو ہنرمند ہونا چاہیے. یہ بہت مین چیز ہے کہ بچیوں کو کم از کم سکل ہونا چاہیے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں. اگر لائف میں ان کو کوئی بھی ٹربل آتا ہے، پرابلم آتا ہے، تو نیکسٹ انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو کمپرومائز کر کے کچھ نہ کچھ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے سپورٹ کر سکے. تو امپریسو ہے، میں بہت امپریس ہوں. بہت زیادہ شکریہ آپ کا.